دوستو السلام علیکم۔ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے افغانستان کے حوالے سے، تو میں نے سوچا اس پہ تھوڑے سے کامنٹس کر لوں۔ یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ نے اینٹونی بلنکن نے خط لکھا ہے افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی کو، اور جو ریکنسلیشن ہائی کونسل جو ہے ان کے چیئرمین عبداللہ کو، اور اس میں تین چار باتیں بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ایس نے یہ مان لیا ہے اور کہ طالبان ایک بہت بڑی فورس ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اس بات کو اب تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا، اور اشرف غنی صاحب کو جو خط کا آخری سینٹنس ہے یا پیراگراف ہے، اس میں وہ بالکل برملا طور پہ کہتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ اشرف غنی کمپرومائز نہیں کریں گے ریکنسلیشن کے حوالے سے، تو پھر اور اگر یو ایس فورسز وڈرا کر جاتی ہیں افغانستان سے 1 مئی کو، جو معاہدہ ہوا تھا 29 فروری پچھلے سال 2020 کو، اس کے تحت، تو پھر اگر یو ایس اقتصادی مدد کرتا بھی ہے افغانستان کی، تو طالبان کو روک نہیں سکتا، ان ادر ورڈز ٹو ٹیک اوور اور ٹو ٹاپل اشرف غنیز گورنمنٹ۔ تو یہ ایک قسم کا ان کو پریشر کہہ لیں کہ اشرف غنی صاحب ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ اشرف غنی صاحب نے جو صدارتی انتخابات کی ہیں اس وقت جب کہ طالبان اور یو ایس کے درمیان مذاکرات جا رہے تھے، تو وہ کوئی صحیح اسٹیپ نہیں تھا، لیکن اشرف غنی اپنی پوزیشن کو سیف کرنا چاہتے تھے، سیکیور کرنا چاہتے تھے کہ جو بھی اگر کوئی انٹرم سیٹ اپ بھی بنتا ہے کچھ عرصے کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، تو وہی اس کو ہیڈ بھی کریں۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ یو ایس نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اشرف غنی جو ہیں وہ ایک کافی رکاوٹ ہیں اس سارے پیس پروسیس میں۔ طالبان کے بارے میں تو بات کرتے ہی رہتی رہیں، لیکن بہرحال یہ اب لگتا ہے کہ تھوڑا سا حقیقت پسندانہ جو ہے تجزیہ یو ایس نے کیا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھارت اور ایران کو بھی کچھ ہوگا، یہ کہ یو این کو کہا ہے، یو این سیکریٹری جنرل کو امریکہ نے، کہ آپ ایک فارن منسٹرز کی کانفرنس کریں جس میں امریکہ بھی ہوگا، روس، چین، پاکستان، اور ان کے علاوہ جو ہے ایران اور بھارت کو بھی مدعو، ان کے فارن منسٹرز کو بھی مدعو کیا جائے۔ اب شاید پاکستان میں کچھ لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ بھئی یہ کیوں بھارت کیوں شامل کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے یہ، بھارت اور ایران کی شمولیت اس پروسیس میں اچھی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے افغانستان کی صورتحال کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں، خاص طور پہ بھارت تو ہم جانتے ہیں گو کہ انہوں نے اکنامکلی بھی کافی انویسٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ویزاوی پاکستان، کشمیر، اس کے لیے بھی ایک قسم کی انسٹیبلٹی جو ہے افغانستان میں ان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو ابھی تک تو پاکستان صرف اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ جو ہے، جو افغانستان کا انٹیلیجنس کا ادارہ ہے، وہ کتنا بھارت کے اثر و رسوخ میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی معاملہ ٹھیک ہے، بھارت کو بھی رسپانسبلٹی پوری لینی چاہیے اس سارے پروسیس میں، اور ایران کو بھی لینی چاہیے۔ یہ لوگ پروسیس کے باہر رہ کر زیادہ پرابلمس کریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو ہر بات کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت بہتر ہے، مجھے کم از کم، کیونکہ دیکھیے ہارٹ آف ایشیا کا جو پروسیس تھا افغانستان، اس میں بھی بھارت شامل ہی تھا، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور امن تبھی آئے گا جب بھارت بھی تھوڑی اپنی، اس پہ بھی تھوڑا بہت پریشر پڑے گا۔ تو مجھے تو یہ معاملات ٹھیک ہی لگتے ہیں کہ بھارت کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بھارت ہماری جو پوزیشن ہے افغانستان کے حوالے سے اس کو کمزور نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا دیکھیے 2400 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور ہماری اہمیت تو برقرار رہے گی۔ گو کہ بھارت کی کوشش تو ہے کہ سی پیک BRI کو انڈرمائن کیا جائے، چابہار جو پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس کو پھر جو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے جو تقریباً 7200 میل یا کلومیٹر شاید وہ ہے، بنتا ہے،
اس میں وہ چابہار کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ ایک روڈ نیٹ ورک بھی بنا رہے ہیں چابہار سے ایران اور پھر ایران سے افغانستان. تو وہ چاہتے تو یہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور بھارت کی شمولیت اس پروسیس میں ایٹ لیسٹ جو ریجنل جو ایک کانفرنس ہوگی UN کے انڈر، اس میں ان کی شمولیت ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بہتر ہی ہے، تاکہ یہ بھی اپنی ذمہ داریاں قبول کریں، کیونکہ انہوں نے افغانستان کو بھارت اپنے پراکسی کے طور پہ استعمال تو کر رہے ہیں یہ لوگ بھی. تو اس وجہ سے مجھے کوئی اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا پاکستان کے نقطۂ نظر سے. اب دیکھنا تیسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دوحہ سے یا پروسیس جو ہے طالبان کا اور کابل گورنمنٹ کی جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ اب ٹرکی شفٹ ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی کامنٹری دے رہے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. ایکچولی بائیڈن جو ہیں وہ اپنی اس پہ مہر لگانا چاہتے ہیں سارے پروسیس پہ، اور کیونکہ دوحہ پروسیس کے وہ ٹرمپ کے حوالے سے جانا جاتا تھا، تو اب یہ استنبول یا انقرہ پروسیس کے حوالے سے جانا جائے گا. تو بائیڈن چاہتے ہیں کہ اس کو ایک نئی طریقے سے اس پرابلم کو سالو کریں، اور ساتھ ساتھ یہی بنیادی وجہ ہے ٹرکی میں. اور پھر ٹرکی کے ساتھ چونکہ نیٹو الائی بھی ہے، تو ٹرکی کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی ایک میرے خیال میں کوشش ہے. لیکن بنیادی طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس افغانستان کا جو پروسیس ہے اس پہ اپنی مہر لگانا چاہتے ہیں، اس کو اپنا امپریشن دینا چاہتے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس سارے ایک 90 دن کا پروپوزل بھی دیا ہے بلنکن صاحب نے کہ اگلے 90 دن میں جو ہے ایک قسم کا جو ہے وائلنس کم ہونا چاہیے. اب بنیادی طور پہ دو ہی چیزیں ہیں ناظرین، اور پھر یہ بھی کہ ایک سارا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کس قسم کا ہوگا، بنیادی پرنسپلز کیا ہوں گے انٹرم سیٹ اپ کے، اور نئی حکومت کیا کس طرح بنے گی. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں انٹرا افغانستان جو نیگوسیشنز اینڈ ٹاکس اس میں یہ ہوں گی. اب بنیادی طور پہ دو چیزیں ہی ہیں کہ آیا طالبان کسی ایسے انٹرم سیٹ اپ کو مانتے ہیں جس میں اشرف غنی اس کو لیڈ کر رہے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب تو خود بلنکن صاحب نے اپنے خط میں دے دیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور چونکہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک لحاظ سے وہ اشرف غنی صاحب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لیے راہ ہموار کریں ایک انٹرم سیٹ اپ کے لیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان اگر اشرف غنی نہ ہوں اور اس میں ایک ایسی جینون کوئی نیشنل گورنمنٹ بن جائے تو فی الحال انٹرم سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ سیز فائر ہو، وائلنس کم تو وہ کر رہے ہیں، لیکن سیز فائر کا اعلان ہو باقاعدہ، وہ شاید طالبان کے لیے مشکل ہو. دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ آیا اشرف غنی اور جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتی ہے، وہ کوئی واقعی کوئی فلیکسیبلٹی شو کرتی ہے. اب اس کے لیے بھارت کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ وہ کس حد تک ان لوگوں کو پھر بھارت اور چونکہ US کے بھی اسٹریٹجک ایک پارٹنرشپ ہے، تو میرا خیال ہے کہ بھارت اور US ساتھ مل کر چل رہے ہیں اس سارے معاملے کو آگے لے جانے کے لیے. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے اشرف غنی آیا اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنتی ہے. تو ابھی بھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے، اور لگتا یہی ہے جو کہ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو ابھی بھی کوئی خاص اتنی زیادہ امید نہیں ہے اس سارے پروسیس سے. اور US اس وقت تمام پہ جو ہے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ پریشر بلڈ کرنا چاہتا ہے. طالبان پہ بھی پریشر ہے کہ بھئی اگر آپ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا وڈرال کا، ابھی ہم سوچ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ چونکہ نیٹو کی میٹنگ بھی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے ماہ، انہوں نے بھی کچھ ابھی صحیح فیصلہ نہیں کیا. تو طالبان پہ بھی پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا تو ہم شاید کنٹینیو کریں. اس وقت نیٹو کی اور تقریباً 10,000 کے قریب فورسز ہیں، گو کہ US کی جو ٹروپس ہیں وہ 2,500 کے قریب ہیں. تو دوسری طرف وہ اب طالبان جو افغان گورنمنٹ ہے اس پہ بھی پریشر بلڈ کر رہے ہیں. پھر پاکستان میں بھی ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں
ان کا خیال ہے کہ بھارت کی شمولیت سے پاکستان بھی انڈر پریشر آئے گا اور طالبان کو پریشرائز کرے گا کہ وہ جو ہے ریکنسلیشن کی طرف جائیں. تو تمام ملکوں پہ ایک قسم کا پریشر اور تمام اسٹیک ہولڈر سے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں. اور ایران پہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ایران پہ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں بائیڈن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، تاکہ وہ بھی افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ ایران تعاون کرے. اور پھر نیوکلیئر ڈیل تو ایک سیپریٹ معاملہ ہے ہی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے پریشر بلڈ کرتے کرتے کہیں یہ سارا پروسیس ہی انریول نہ ہو جائے. تو یہ بھی خطرہ تو ہوتا ہے ان معاملات میں. لیکن میں ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا ہمیں اس سارے پروسیس سے پر امید، مطلب کاشیسلی آپٹیمسٹک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن حقیقت جو ہے، زمینی حقائق ہیں جو وہ کچھ خاص امید نہیں دلاتے. اور لگتا یہی ہے کہ یہ اگر انٹرنل سیٹ اپ بن بھی جاتا ہے تو بھی وقتی طور پہ معاملات ہوں گے. اور ہم افغانستان کی جو تاریخ ہے پچھلے 30-40 سالوں میں وہ ان چیزوں سے، ایکارڈ سے، ایگریمنٹ سے بھری پڑی ہے. لیکن کوئی ایگریمنٹ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ سسٹین نہیں ہو پاتی. لیکن ہمارا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ افغانستان میں امن آئے اور جلد از جلد وہاں پہ حالات بہتر سے بہتر ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اسی آبجیکٹیو کے لیے کام بھی کر رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ جو اس وقت کابل کی گورنمنٹ ہے، وہ جو بنیادی امپیڈیمنٹ ہے، رکاوٹ ہے، وہ اشرف غنی کی حکومت ہے، نہ کہ طالبان. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.